ساتھ. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے بہت سارے سنی تو دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں مگر کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا. میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں. میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے جی مولانا کہاں دیکھ لیا, کس کو دیکھ لیا, کون ہے, ایک دو مثال دیجئے. میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران, یہ وزراء, یہ سفراء, یہ پولیٹیشنز, یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ دیتے ہیں, پیسے کی خاطر, دنیا کی خاطر, کرسی کی خاطر. یہ شیعہ سنی نہیں ہو رہا. میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں. تمہیں علی کو منہ نہیں دکھانا. کمزوری کس بات کی ہے؟ پشیمان تو وہ ہیں, پشیمان تو وہ ہوں جو جاہلوں کو مانتے ہیں. آپ کو کس بات کی پشیمانی؟ مجھے اور آپ کو تو فخر کرنا چاہیے, بڑے دھڑلے سے بولنا چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. بڑے جلال اور روب کے ساتھ بولنا چاہیے ہم سیدہ زہرا کے ماننے والے ہیں. بڑے اطمینان کے ساتھ کہنا چاہیے ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. ہمیں پشیمانی کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ یہ عدم اعتماد ہے, بے اعتمادی ہے. خدا کے لیے میں افسران سے مخاطب ہو رہا ہوں. دور بدل گیا. اس وقت بھی آپ کو ہم سے زیادہ ہمت کرنا چاہیے تھی. آپ کے پاس کرسیاں تھیں, آپ کے پاس قلم تھا. جب کوئی حسین کا چاہنے والا, علی کا چاہنے والا آپ کے پاس آتا تھا تو آپ کہتے تھے میرے ادارے کو امام بارگاہ نہیں بناؤ. آپ نوکریاں دینے میں مشکلات کا سامنا, گھر گھبراتے تھے, ڈرتے تھے. اللہ و شذ و ندر کی بات نہیں کر رہا, 25% کی بات نہیں کر رہا. اکثریت ہمارے افسران نے گھبراہٹ سے وقت گزارا ہے. جی وقت اب بدل گیا. اب ہمت کرو, اب ہمت کرو, بات کرو, گفتگو کرو. یہ ملک ہم نے بنایا تھا, یہ ملک ہم بچا رہے ہیں. ہم برابر کے شہری ہیں, ٹیکس دیتے ہیں. ہم برابر کے شہری ہیں, اس ملک کے اندر وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی کمی کمزوری نہیں ہے. سنی ہمارے عزیز ہیں, سنی ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کا احترام کر کے اپنے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں تقریر کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ 2-4 کی گرانی بھی آئے گی طبیعت کے اوپر, مگر اٹھ کے جانے کا بھی رستہ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے, ہمت کیجئے. میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں, ہمت کیجئے, حوصلہ کیجئے, مومنین کا ساتھ دیجئے, میرٹ پر بات کیجئے. ہم کا ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے نااہل کو دوسرے اہل کے اوپر ترجیح دیں. یہ اپنے اہل نااہل کو دوسرے کے اہل پر ترجیح نہیں دیں. اپنے اہل لوگوں کا تو خیال کیجئے, اپنے پڑھے لکھے بچوں کا تو خیال کیجئے, اپنے قابل جوانوں کا تو خیال کیجئے. جی دقت ہے میرے ساتھ آپ کی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي, لوگوں میں سے کچھ ہیں من یشری, جو بیچتے ہیں. بیچتے ہیں, کوئی کاروبار ہے, کوئی دکان ہے, کوئی مارکیٹ ہے. یہ خرید و فروخت کی الفاظ, یہ بیچنے اور خریدنے کے جملے قرآن مجید کے ہیں نا. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بیچتے ہیں. بیچنا, بیچا اسے جاتا ہے جو جنس ہو, متاع ہو, کالا ہو, یعنی جنس ہو, اسے بیچا جاتا ہے نا. اور بیچتا وہ ہے کہ جو بیچنے کا حق رکھتا ہو. خرید و فروخت کے کچھ اصول ہیں نا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو بیچتے ہیں. بھئی آپ کی قیمت ہے, آپ کی قیمت ہے, آپ کی قیمت ہے, میری قیمت ہے, اس مائک کی قیمت ہے, اس ممبر کی قیمت ہے. مجھے معاف کیجیے گا, اللہ نے مکھی مچھر کو بھی بغیر قیمت کے پیدا نہیں کیا. ہر چیز کی قیمت ہے. جی لاکھوں کروڑوں مکھیاں بھی بغیر قیمت کے نہیں ہیں, بغیر مقصد کے نہیں ہیں. میں نے جلدی جملہ بھی دے دیا, قیمت کو مقصد کہتے ہیں, مقصد کو قیمت کہتے ہیں. میرا جو مقصد حیات ہے وہی میری قیمت ہے. اس کا جو مقصد وجود ہے وہی اس کی قیمت ہے. یہ آپ خرید کے لائیں 2 لاکھ روپے کا اور نہ چلے تو آپ پیسے واپس مانگیں گے نا. مقصد پورا ہوگا تو قیمت دیں گے, مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کی قیمت نہیں ہے. مقصد ہی قیمت ہے. ہم تو اس سے زیادہ دینے کو تیار تھے اگر یہ چلتا تو. جی مقصد قیمت ہے نا. تو میری اور آپ کی بھی تو قیمت ہے. ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت کیا ہے؟
میں تو اپنے آپ کو جانتا نہیں، تو میں اپنی قیمت کیا لگاؤں گا؟ مجہول ترین وجود اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ میں زمین اور آسمان کا تو علم رکھتا ہوں، میں مخلوقات الہیہ کا تو علم رکھتا ہوں، اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہی تو میرا کارنامہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاتا ہوں۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی رب کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ اتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں قیمت اپنی کیسے لگاؤں گا جب میں اپنے آپ کو جانتا نہیں ہوں؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ نقصان فائدہ رہے، اور کم سے کم قیمت بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہماری کم سے کم قیمت کیا ہے۔ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان لا تبیع نفسک، اپنے نفس کو نہ بیچ، الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ علی کے نزدیک جنت انسان کی قیمت ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ علی نے یہ زیادہ قیمت لگا کے بتائی ہے یا کم بتائی ہے؟ جنت انسان کی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں ہے، کم سے کم قیمت ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ جنت انسان کی کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت جنت نہیں ہے انسان کی۔ اور جو کم سے کم قیمت لگانے میں کامیاب ہو جائے وہ خسارے میں نہیں ہوتا، کہ اصلی سرمایہ تو محفوظ کرو۔ ہماری کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت ہے رضوان من اللہ، اللہ کی مرضیوں کا حصول۔ بھئی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ اللہ کی مرضیوں کا حصول ہو جائے۔ اب یہ کون لگا رہا ہے؟ سب سے بڑی قیمت تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضیاں حاصل ہو جائیں، مگر بیچنے والا ایک ہی نکلا جس نے اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت لگائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جس نے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ سب سے زیادہ قیمت اپنے وجود کی اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ مولا علی نے لگائی ہے جی، اور کم سے کم قیمت میری اور آپ کی جنت ہے۔